صاحب یہاں تک آتے آتے کوئی غلطی عمران خان سے ہوئی؟ کس سے؟ یہاں اسٹیج پہ آتے ہوئے ہزاروں غلطیاں ہیں ان کی. وہ تو آپ کے خیال میں ایک دو باتیں اگر دیکھیں جی، اس کی ساری غلطیاں کو اس لیے ضائع ہو گئیں کہ وہ بیچارہ جیل میں ہے. دیکھو جی، کو پتا بیمار ہو تو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. بچوں کے خلاف بات کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے نا. خواتین کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے انسان گھبراتا. اسی طرح کوئی بندہ جیل میں پڑا ہو، مرے نو مارے شاہ گدا. مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے خان کو، ٹھیک ہے نا جی، جو غلطیاں تھیں وہ بھی دھل گئیں. میں تو دیکھیں میں بالکل پبلک پرسپیکٹو آپ کے بات ساتھ کر رہے ہیں. ہاں. تو اس کا مطلب ہے 2-3 سال بعد کہیں نواز شریف صاحب جیل میں جائیں اگر اس طرح ہو تو غلطیاں ان کی بھی ساری دھل جائیں گی. وہ تو بھاگ جاتے ہیں جیل سے نا، یہ ان کا خوبی ہے، یہ بھاگتا نہیں ہے. پھر بھی آیا تھا نا، جنہوں نے بھگایا ان کو بھی آپ جانتے ہیں، جنہوں نے بھیجا حکومت خود کہتی ہے ہم نے بھیجا. کس کو؟ جب نواز شریف کو یہاں سے بھیجا. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ پچھلی دفعہ کے تو آپ زیادہ میں وہی تو بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فرق ہے نا. وہ جا نہیں رہا، آپ ٹھہرتے نہیں تھے. وہ آفر موجود ہے جانے کی؟ ہر ایک کو آفر ہوتی ہے. کون آفر کس کے پاس لینی ہو تو کون سی آفر نہیں ہوتی؟ آپ کے خیال میں کہ پورا کہ بھائی باہر کے ملک جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی پرابلم نہیں. آج وہ جانا چاہے تو جا سکتا؟ ہاں جا سکتے. نہیں جائے گا لیکن جائے گا نہیں. ہاں. کوئی ریسنٹ آپ کی کوئی ملاقات بھی ہوئی؟ میری ملاقات. تو آپ اس طرح یقین سے کس طرح سے اس کی یار ہم نبض شناس ہیں، ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان لیتے ہیں یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. آپ کب سے جانتے ہیں خان کو؟ خان صاحب کو میری 92، اس سے پہلے بھی تھی لیکن 92 کے بعد تو میرا بہت کلوز ہوتا. ان کو سیاست میں لانے کے پیچھے کہیں جماعت اسلامی وغیرہ یا قاضی صاحب کا کردار تھا، امید گل صاحب کا کردار تھا، کس کا کردار؟ اس میں سب سے زیادہ میرا درخواست تھی ان سے. اچھا، آپ چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں آئیں؟ ہاں، یہیں پہ اسی کمرے میں ہم کئی دفعہ بیٹھے ہیں. بہت ہم نے، میرا خیال تھا کہ یہ جو دو خاندانوں کی گرفت ہے اس کو توڑنے کے لیے خان کے کرسما کین ورک. تو پھر جب آپ نے شروع میں کہا ہونا کہ جی، وہ کا نہیں، میں نہیں آنا سیاست، میں نے ہسپتال بنانا. سیدھا انکار؟ سیدھا انکار. پھر کہنے لگا جی اس ہسپتال کے بارے میں پیسوں کی کمی تھی. پھر ہم نے فنڈ ریزنگ میں کہنے لگا ہم نے سب نے ہیلپ، پوری پبلک نے ہیلپ. ٹھیک. تو پھر کرتے پھر بہرحال سیاست میں بھی آ. نہیں تو وہ کون سا نقطہ تھا جس پہ وہ کنونس ہو گیا کہ ہاں اب مجھے سیاست میں آنا؟ یہ ان کا اپنا ڈیسیژن تھا. تو لیکن بس ہی ڈیسائیڈڈ ٹو بی ان پالیٹکس. اور پھر پالیٹکس کے ڈیسیژن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کے اڑنے سے فائدہ ہوا. تو جب ان کی حکومت آئی 2018 تو آپ نے اس حکومت کے 3-3.5 سال ان کا بھی مشاہدہ کیا، دیکھا ہی سبھی کو، آپ ادھر ہی تھے. ہاں. اس دوران کوئی ملاقات، کوئی میسیج، کچھ اس دوران جو ہے میں نے صرف اس وقت یہ اپوزیشن والے جو تھے یہ ریزائن کا سوچ رہے تھے. شہباز صاحب سے میں ملا بھی تھا تو میں نے انہیں کہا تو یہ نہ کریں. اور خان صاحب سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہر ایک کو چور نہ کہیں. چور وہ ہوتا ہے جس کو عدالت کہے. یہ میرا بالکل، اور میں ریکارڈ پہ ہوں، بہت سی میڈیا انٹرفیس میں نے کہا تھا. لیکن میں سیاسی طور پہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. فرسٹ ٹائم جو میں نے انہیں مطلب پبلکلی سپورٹ کیا ہے وہ یہ الیکشن سے پہلے جو سارا حالات بنے ملک کے، جس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی. اب میں آپ کو عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہمدرد سمجھوں؟ مجھے آپ ایک عام شہری سمجھیں جو عمران خان کی موقف کی وجہ سے ان کے ساتھ ہاں. تو آپ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے تو ابھی نہیں کوئی. میرا تو ابھی دیکھو ان بیچاروں سے وہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، میں شامل ہونا آگے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت میرا جو میں ہر بات کر لیتا ہوں، مجھے لوگ برداشت بھی کر لیتے ہیں. کڑوی باتیں بھی کر لیتے ہیں، کڑوی باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے انہیں میرا جتنا مرضی ٹیلی فون کا ریکارڈ جس چیز کا دیکھ لیں، میرا کوئی رابطہ نہیں. آپ کے نہیں دیکھتے ہوں گے، انہیں پتہ ہے یہ تو بندہ ٹھیک ہے. میں صاف ہوں، مجھے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں تو سیدھی بات، ابھی دیکھیں نا میں نے کوئی لگی لپٹی رکھی ہے؟ میں تو نہیں رکھتا. اور میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہنے لگا وہ تانوں پھڑیا نہیں، کسی نے کچھ کیا نہیں. میں نے تو کچھ نہیں کسی نے کیا. کہتے ہاں تو اسی کوئی گل ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جس پہ کوئی تمہیں پکڑے. بھائی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، قانون کی بات کرتا ہوں، آئین کی بات کرتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں، پبلک کی بات کرتا ہوں. لیکن ابھی تک تو آپ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی نظر آتی. میرا تو خیال ہے کہ دیکھیں کوئی کوشش بھی ایک دن میں تو کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ابھی جو بھی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر آرگینک ہو،
آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. ہم نے جو ماضی پاسٹ ریسنٹ پاسٹ میں جو دیکھی ہے نا ٹیوٹرڈ پالیٹکس، پچھوں ایک بنیا ہوا ماڈل آیا، اس کے اوپر اتحاد بن گیا، پھر چابی والے گڈے چل پڑے اور پھر وہ ایک جگہ تک گئے اور پھر جناب مارچ ہوا، لانگ ہوا، شارٹ ہوا. تو اب وہ دور ختم ہو گیا. اب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آرگینک ہے. ابھی ویسے بڑی الیکشن سے پہلے بھی پارٹیاں نہیں آئیں، آپ کا دل نہیں کیا کہ یار اب محمد علی دورانی کھڑے ہو جاؤ یار، اب چلو آگے چل کے؟ اصل میں مجھے تو اپنی لائف میں پہلی دفعہ جو حوصلہ ملا ہے وہ آپ کے عوام نے دیا. اور یہ الیکشن میں جو 8 فروری کا جو تھا، میں تو اچھا آپ کیا سوچ رہے تھے اس سے پہلے 8 فروری سے؟ دیکھیں جی 8 فروری سے پہلے میں تو سوچ کیا تھا، میں تو گھومتا تھا، دیکھ رہے تھے وہ ادھر کے ساؤتھ پنجاب کے ایک بہت بڑے ہمارے جاگیردار ہیں، دوست ہیں، ٹھیک، تو وہ ہمیشہ مطلب حکومتوں کے ساتھ ہی رہے ہوئے ہیں. تو وہ پہلے انہیں زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا گیا تھا، تو اس لیے پی ٹی آئی میں تھے. تو اب انہیں کہا جا رہا تھا کہ چھوڑو، ہاں تو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. میں کیا چاچا کیا گال ہے، مطلب کیوں آپ ایسے ہی اڑے ہوئے؟ آپ تو ہمیشہ بڑے آرام سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یار مطلب اس دفعہ جو ہے نا ذرا مشکل ہے. ان کا کیا مشکل ہے؟ آپ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا کوئی ملازم ہوگا تو وہ کیسے جیتے گا؟ کہنے لگے یہی تو مسئلہ ہے، اس دفعہ میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا. تو یہ میسج جب میں نے 8-10 جگہوں سے کلیکٹ کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ الیکشن کا رزلٹ ویسا نہیں ہوگا جیسے یہ سوچ رہے ہیں. اور میں نے پھر کہہ بھی دیا، اور الیکشن والے دن میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، 1-2-3 چینلز پہ بھی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب عوام ساتھ نہ رہے، ادارے اور عدالتیں جو ہوتی ہیں پھر حکومتوں کے ساتھ نہیں ٹھہرا کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس حکومت کا بھی وائنڈ اپ بہت جلدی دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت ہے ہی نہیں. اب کچھ تو ہے نا، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو یہ کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو جلسہ نہیں ہونے دیتی. اسے آپ قبضہ کہہ سکتے ہیں، اچھا ہاں جی، اس کو آپ ڈاکہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اور بھی جتنے مرضی نام دیں. چلیں یہ جو قبضہ ہے، ڈاکہ ہے، آپ کے الفاظ کے مطابق یہ کب ختم ہو رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں جی اس کی ختم ہونے کا پروسیس جو ہے، اس کا جو ایک لیگل راستہ ہے وہ تو ہے عدالتوں کا. عدالتوں کی طرف. ہاں میرا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کا پروسیس اگر چلتا رہا تو بہت جلدی یہ حکومت میلٹ ہو جائے گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عدالت وزیر اعظم کو گھر بھیجے؟ نہیں، وزیر اعظم کو تو گھر عوام بھیجتے ہوتے ہیں، انہوں نے بھیجا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ نہیں بھیجے گی، الیکشن کا رزلٹ بھیجے گا، فارم 45 بھیجے گا. یہ سب کچھ ہوگا یہیں پہ ہوگا. اور اسی چیف جسٹس کی موجودگی میں ہوگا. اللہ کرے نہیں. یہ چیف جسٹس صاحب ٹھیک آدمی ہے، مطلب میری ان کے بارے میں اچھی رائے ہے، لوگوں کی اور رائے ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں جلدی؟ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو، جج کی عزت کرو جنہ گننا بھی ہے. جج کی، فوجی کی، ان کی عزت کرنی چاہیے. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جج کی عزت کرنی چاہیے اور آئین کی عزت کرنی چاہیے اور ملک کی عزت کرنی چاہیے. آئین کی عزت کریں گے، آئین نے ڈیفائن کیا ہوا اس ادارے کی یہ حیثیت ہے، اس ادارے کی، اس میں چلیں. وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارا ایک پڈا چلا ہوا تھا نا، وہ بیچارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. تو ہمارے ایک بہت ہی دانشور دوست ہیں، ایک مالک بھی ہیں ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے. تو وہ مجھے ملے تو کہنے لگا صاحب یہ ٹھیک نہیں کر رہے. یعنی مشرف صاحب وغیرہ ٹھیک نہیں کر رہے؟ ہاں ٹھیک. تو میں نے کہا جی کیا غلط ہوا؟ یہ غلط تھا، یہ جیسے کہانی ہوتی ہے ایک دم. وہ ان کا دیکھو، اگر باپ کوئی غلطی بھی کر رہا ہو نا اور بیٹا اس کو چوک میں مارنا شروع کر دے تو کوئی بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. تو یہ جو جج ہوتے ہیں، اس حیثیت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. میں یہ ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو جوڈیشری کا علاوہ کوئی ریلیف کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو ابھی بھی عمران خان کا اس وقت جو راستہ نکلے گا وہ سارا جوڈیشری کی. اور اگر خدا نہ خواستہ جوڈیشری سے نہ نکلا تو وہ اچھا راستہ نہیں ہوگا. تو آپ کو دیکھیں، یا جوڈیشری بھیجتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ تو اب حکومتی وزیر تو جی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا جی، یہ ایک وزیر نے کہا جو کہ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے. تو یہاں اب کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. ان کا مطلب ہوتا ہے مارشلہ لگے، مارشلہ نہیں لگے گا، کوئی لگانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے.